کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط۔ پہلا کرنتھیوں باب 1۔ پولس کی طرف سے سلام، جس کو خدا نے اپنی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے منتخب کیا، اور ہمارے بھائی سوستھنس کی طرف سے بھی سلام۔ کرنتھس میں خدا کی کلیسیا اور یسوع مسیح میں شامل مقدس لوگوں کے نام، تم سب کو ان لوگوں کے ساتھ جسے ہر جگہ خدا کے مقدس لوگ ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، جو خداوند یسوع مسیح میں بھروسہ رکھتے ہیں، جو ان کا اور ہمارا خداوند ہے۔ ہمارے خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور سلامتی ہوتی رہے۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نے یسوع مسیح کے وسیلے سے تمہیں فضل عطا کیا، کیونکہ یسوع کے وسیلے سے تمہیں ہر چیز میں، تمہاری تقریر میں اور تمہارے علم میں فضل عطا کیا گیا۔ اس کے لیے خدا کا ہمیشہ شکر ادا کرتا ہوں۔ مسیح کے بارے میں ہماری گواہی تم میں قائم ہوئی، یہاں تک کہ تم کسی نعمت میں کم نہیں رہے۔ تم خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ ظہور کے منتظر رہو، وہ تم کو آخر تک قائم رکھے گا، تاکہ ہمارے خداوند یسوع کے دن الزام سے پاک رہو۔ خدا بھروسے مند ہے، جس نے تمہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح میں شرکت کے لیے بلایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں خداوند یسوع مسیح کے نام پر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان کوئی تفرقہ نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ نہ ہو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، سب ایک ساتھ مل کر ایک خیال سے رہو۔ بھائیوں اور بہنوں، تمہاری نسبت مجھے خلوے کے خاندان کے افراد سے معلوم ہوئی کہ تمہارے مابین جھگڑا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں پولس کا ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں اپولوس کا ہوں، تو کوئی کہتا ہے میں کیفا کا ہوں، تو کوئی کہتا ہے میں مسیح کا ہوں۔ کیا مسیح تقسیم ہو گیا ہے؟ کیا پولس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ کیا تمہیں پولس کے نام پر بپتسمہ دیا گیا؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے کرسپس اور گائیوس کے سوا تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ اور ہاں، میں نے ستپناس کے خاندان کو بھی بپتسمہ دیا ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کسی اور کو بھی بپتسمہ دیا ہو۔ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا، بلکہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن دنیاوی عقل مندی سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے اثر نہ ہو۔ ان کے لیے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قوت ہے۔ صحیفوں میں لکھا ہے، میں حاکموں کی حکمت کو نیست و نابود اور عقل مندوں کی عقل کو نظر انداز کر دوں گا۔ وہ اب ہوشیار دانشمند کہاں ہیں؟ وہ تعلیم یافتہ کہاں ہیں؟ اس دور کے فلسفی کہاں ہیں؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے جب دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہیں جانا، تو خدا کو اپنی حکمت سے یہ پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی کے وسیلے سے ایمان لانے والوں کو نجات دے، کیونکہ یہودی ثبوت کے لیے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یونانی دانشمندی تلاش کرتے ہیں، لیکن جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مصلوب مسیح یہودی کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور غیر یہودی قوم کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو بلایا گیا ہے، جن میں یہودی
اور یونانی ہیں۔ مسیح ہے جو خدا کی قوت اور حکمت ہے، کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ اور خدا کی کمزوری آدمیوں کی طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ تم میں سے بہت لوگ دنیا کی نظر میں عقل مند نہیں تھے۔ تم میں بہت سے لوگ اختیار والے نہیں ہیں، اور تم میں بہت سے لوگ اعلیٰ سماج سے نہیں ہیں۔ برخلاف خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو منتخب کیا تاکہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ وہ طاقتوروں کو شرمندہ کریں۔ خدا نے دنیا کے کمینوں، حقیروں اور بے وجودوں کو چن لیا تاکہ اس کے تحت دنیا جسے کچھ سمجھتی تھی اسے نیست و نابود کرے، تاکہ خدا کی موجودگی میں کوئی بشر فخر نہ کرے۔ خدا نے تمہیں یسوع مسیح کا حصہ بنانا چاہا۔ مسیح ہمارے لیے خدا کی طرف سے عطا کردہ حکمت ہے۔ انہی کے وسیلے سے ہم خدا کے حضور راست باز اور مقدس ٹھہرے۔ مسیح کی وجہ سے ہی ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہے، جیسا کہ صحیفہ میں لکھا ہے، اگر کسی کو فخر کرنا ہے تو وہ خداوند میں اپنی حیثیت پر فخر کرے۔ پہلا کرنتھیوں باب 2۔ بھائیوں اور بہنوں، جب میں تمہارے پاس آیا تو میں نے خدا کی سچائی کو بیان کیا، لیکن میں اعلیٰ درجے کے کلام یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا۔ جب میں تمہارے ساتھ تھا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ سوائے یسوع مسیح اور صلیب پر ہوئی اس کی موت کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا، اور میں تمہارے پاس کمزوری اور خوف کے ساتھ بہت تھر تھراتے آیا، اور اپنی تقریر اور اپنے پیغام سے تم کو قائل کرنے کے لیے دانشمندانہ الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ مقدس روح کی قدرت سے میری تعلیمات ثابت ہوئی تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ ہم حکمت کی بات جو سمجھدار لوگوں سے کرتے ہیں، وہ نہ تو اس دنیا کے ہیں اور نہ ہی اس دنیا کے حاکم، اور حاکم لوگوں نے اپنا اختیار کھو چکے ہیں۔ ہم جو حکمت بیان کرتے ہیں وہ خدا کی پوشیدہ حکمت میں چھپائی گئی ہے، جو خدا نے دنیا کی تخلیق سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کیا تھا، اور جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، اور اگر وہ سمجھتے تو جلال والے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، لیکن صحیفوں میں لکھا ہے، نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی، کسی نے بھی یہ خیال نہ کیا کہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے خدا نے کیا تیار کیا ہے۔ لیکن خدا نے ہم پر روح کے ذریعے سے اس راز کو ظاہر کیا، کیونکہ روح ہر چیز یہاں تک کہ خدا کے چھپے رازوں تک کو بھی ڈھونڈ نکالتی ہے۔ کوئی شخص بھی دوسرے شخص کے خیالات سے واقف نہیں ہے، سوائے اس شخص کی روح کے جو خود اس کے اندر ہے۔ اس طرح سوائے خدا کی روح کے کوئی شخص بھی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ لیکن ہم نے اس روح کو پایا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ ہم نے اس روح کو پایا ہے، روح جو خدا کی ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں آزادانہ ہمیں خدا سے ملی ہیں، تاکہ ان باتوں کو جانیں۔ جب ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں تو انسان حکمت سے سیکھے ہوئے الفاظ کو ہم استعمال نہیں کرتے، روح سے سیکھے ہوئے الفاظ ہم ان کو سکھاتے ہیں۔ ہم وہ روحانی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو روحانی چیزوں کو سمجھاتی ہیں۔ جو آدمی روحانی نہ ہو وہ خدا کی روح سے آئی ہوئی چیزیں حاصل نہیں کرتا، کیونکہ
اس کے نزدیک یہ باتیں بے وقوفی کی ہیں اور وہ انہیں نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وہ صرف روحانی طور پر جانچی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر دوسرے اس کو نہیں جانچ سکتے۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے، کون ہے جو خداوند کے ذہن کو جانا؟ خداوند کو کون مشورہ دے سکتا ہے؟ مگر ہمارے پاس مسیح کا ذہن ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 3۔ بھائیوں اور بہنوں، میں اپنے کلام سے نہیں کہہ سکا جیسا کہ روحانی لوگوں سے کہا، لیکن میں نے تم سے ایسا کلام کیا جیسے ایک غیر روحانی لوگوں سے کلام کیا ہو۔ میں نے تم سے اس طرح بات کی جس طرح مسیح نے بچوں سے بات کی ہو۔ میں نے تمہیں پینے کو دودھ دیا، سخت کھانا نہیں دیا، کیونکہ تم ابھی تیار نہ تھے، حتیٰ کہ ابھی بھی تم تیار نہیں ہو۔ تم اب بھی دنیاوی لوگوں کی طرح عمل کرتے ہو۔ تم میں ابھی تک حسد ہے اور ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تم دنیاوی لوگوں کے طریقے پر ہو۔ کوئی تم میں سے کہتا ہے میں پولس کا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تب کیا اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ تم دنیاوی لوگوں کی طرح ظاہر کرتے ہو؟ اچھا، اپلوس کیا ہے اور پولس کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک وہ کام کیا ہے جو خداوند نے ہم کو سونپا ہے۔ ہم تو صرف ایسے خادم ہیں جن کے اوپر تم یقین رکھتے ہو۔ میں نے بیج بویا، اپلوس نے پانی دیا، لیکن خدا نے اسے بڑھا دیا۔ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو اچھے طریقے سے پانی بھی دیتا ہے، ہرگز ہم نہیں ہیں، اصل میں خدا اہم ہے، کیونکہ وہی اگاتا اور بڑھاتا ہے۔ اور جو بوتا ہے اور جو پانی دیتا ہے ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق صلہ ملے گا۔ ہم خدا کے لیے کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی ہو، تم اس کی عمارت ہو۔ میں نے خدا کے عطیے کو اس کام کے لیے استعمال کیا۔ میں نے ہوشیار معمار کی طرح بنیاد رکھی، لیکن کوئی ایک اس پر تعمیر کرتا ہے۔ لہذا ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے۔ یہ بنیاد یسوع مسیح ہے، اور یہ پہلے ہی ڈالی جا چکی ہے۔ کوئی شخص دوسری بنیاد نہیں ڈال سکتا۔ اگر کوئی اور اس بنیاد پر سونا، چاندی، بیش قیمت پتھروں، لکڑی، بانس یا بھوسا کا استعمال کرتا ہے، تو ہر شخص کا کیا ہوا کام ظاہر ہو جائے گا، اور اس دن آگ سے دیکھا جائے گا، اور وہ آگ ہر ایک کے کام کو جانچے گی۔ اگر کوئی شخص عمارت کی بنیاد پر باقی رکھتا ہے، تب وہ شخص اجر پائے گا، لیکن اگر کسی شخص کی عمارت جل جائے گی تب اسے نقصان جھیلنا پڑے گا، لیکن خود بچ جائے گا، جیسے کوئی شخص آگ سے چھٹکارا پاتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خود خدا کی ہیکل ہو اور خدا کی روح تم میں رہتی ہے؟ اگر کوئی خدا کی ہیکل کو تباہ کرتا ہے، خدا اس کو برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کا ہیکل مقدس ہے اور وہ ہیکل تم خود ہو۔ اپنے آپ کو فریب نہ دو۔ اگر تم میں کوئی اپنے آپ کو اس جہاں میں دانشمند سمجھتا ہے تو اسے بے وقوف ہونا چاہیے، تاکہ وہ سچ مچ میں حکیم بن جائے۔ خدا کے نزدیک اس دنیا کی عقل مندی بے وقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہے، وہ عقل مندوں کو انہیں کی چالاکی میں پھنسا دیتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے، خداوند جانتا ہے کہ عقل مندوں کے خیالات کا مول کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہی تو ہیں، خواہ پولس ہو یا اپلوس یا کیفا، خواہ دنیا ہو یا زندگی ہو یا موت، خواہ حال کی چیزیں خواہ مستقبل کی، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو
اور مسیح خدا کا ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 4۔ آدمی کو ہمارے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسیح کے خادم ہیں، اور خدا نے ہمیں اپنی سچائی کے بھیدوں کا نگراں کار بنایا ہے، اور پھر جنہیں نگراں کار بنایا ہے تو وہ ثابت کریں کہ وہ دیانت دار ہیں۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ تم مجھ کو پرکھو یا کوئی انسانی عدالت، جبکہ میں خود اپنے آپ کو نہیں پرکھ سکتا۔ میرے ضمیر کے مطابق میں نے کوئی برائی نہیں کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے گناہ ہوں، اس کا فیصلہ صرف خداوند ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ جب خداوند آئے گا وہ تاریکی میں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے گا، اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا بنا دے گا۔ اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ اے بھائیوں، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر کیا ہے، تاکہ تم ہماری مثال سے سیکھ لو۔ اس سے تم ان باتوں کا مطلب ہم سے سمجھ لو، اور جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے تجاوز نہ کرو، اور ایک کی محبت میں دوسرے کے خلاف نفرت نہ کرو۔ کون کہتا ہے کہ تو دوسرے سے بہتر ہے، اور تیرے پاس کیا ہے جو تجھے نہیں دیا گیا ہے؟ اور تیری ہر چیز تجھ کو دی گئی ہے، تو کیوں ڈینگے مارتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے خود حاصل کی ہیں؟ ممکن ہے تم سوچتے ہوگے کہ جس چیز کی ضرورت تھی اب وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، تم دولت مند بن گئے، ہمارے بغیر بادشاہ بن گئے ہو، اور کاش کہ تم صحیح معنوں میں بادشاہت کرتے، تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ میری دانست میں خدا نے ہم رسولوں کو اس طرح ادنا جگہ دی ہے کہ جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، ہم دنیا، فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں، لیکن تم مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور ہیں، لیکن تم طاقتور ہو۔ تم عزت دار ہو، ہم بے عزت ہیں۔ اب بھی ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، ہمارے لباس میں پیوند ہیں، ہم مار کھاتے ہیں اور ہم ٹھکانے کے بغیر پھرتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے محنت اور سخت مشقت کرتے ہیں، لوگ بدنام کرتے ہیں، ہم دوستانہ جواب دیتے ہیں، ستائے جانے پر بھی ہم ہنستے ہیں۔ ہمارے خلاف بری باتیں کرنے والوں کو ہم دوستی کی باتیں بتلاتے ہیں۔ ہم ایسے ہیں جیسے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہوں، لیکن ہم آج تک سماج کے کوڑے کی مانند ہیں۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھ رہا ہوں، بلکہ اپنے پیارے بچے جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے بہت سے باپ نہ ہوتے۔ میں یسوع مسیح میں خوشخبری کے ذریعے تمہارا باپ ہوں، اس لیے میں تم سے عاجزی و انکساری کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ اس واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا۔ وہ خداوند میں میرا پیارا اور بھروسے مند بچہ ہے۔ میرے ان طریقوں کو جو یسوع مسیح میں ہیں تمہاری یاد دلانے میں مدد کرے گا، جس طرح میں ہر جگہ تمام کلیسیا میں دیتا ہوں۔ بعض لوگ ایسی شیخی مارتے ہیں گویا سمجھتے ہیں کہ میں تمہارے پاس نہیں آنے والا ہوں۔ اگر خداوند نے چاہا تو ویسے میں تمہارے پاس جلد آؤں گا۔ تب میں آ کر شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی صرف باتوں پر نہیں بلکہ قوت پر انحصار کرتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے پاس سزا دینے کے لیے ڈنڈے کے ساتھ آؤں گا یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ پہلا کرنتھیوں باب 5۔ میں نے سنا ہے کہ تم سے جنسی بدفعلی کے گناہ ہوتے ہیں، اور ایسے جنسی بدفعلیاں
ان لوگوں میں بھی نہیں تھیں جو خدا کو نہیں جانتے۔ ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور تم لوگ اس پر فخر کرتے ہو، لیکن تم نے ماتم نہیں کیا، اور جس نے یہ گناہ کیا اس کو تمہیں باہر نکالنا چاہیے۔ گویا میں جسم کے اعتبار سے موجود نہیں ہوں، میں روحانی طور سے موجود ہوں، اور گویا بحالت میری موجودگی میں ایسا کرنے والے پر میں نے حکم دیا ہے۔ جب تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قوت کے ساتھ اور میری روح کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے نام میں جمع ہوتے ہو، تم ایسے شخص کو شیطان کے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی فطرت تباہ ہو جائے، تاکہ اس کی روح خداوند کے دن نجات پائے۔ تمہارا فخر برا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال دو کہ تم تازہ بغیر خمیر کا گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، کیونکہ ہمارا مسیح بھی فصح کا دمبا ہے۔ پس آؤ ہم فصح کی تقریب منائیں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ گناہ و بدی سے، بلکہ بغیر خمیر کی روٹی سے سچائی اور خلوص سے۔ میں نے اپنے خط میں تم کو لکھا تھا کہ حرام کاری کرنے والے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اس دنیا کے حرام کاروں، لالچیوں یا بت پرستوں یا دھوکے بازوں سے بالکل رابطہ نہ رکھو۔ اس صورت میں تم کو اس دنیا سے ہی نکل جانا چاہیے۔ لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ کسی ایسے شخص سے ناطہ نہ رکھو جو اپنے آپ کو مسیح میں بھائی کہہ کر حرام کاری یا لالچ یا بت پرستی یا بری باتیں کہنے والا یا شرابی، دھوکہ دینے والا ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جو لوگ باہر کے ہیں، کلیسیا کے نہیں، ان پر حکم چلانے کا میں حق نہیں رکھتا۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا انصاف نہیں کرنا چاہیے جو کلیسیا کے اندر رہتے ہیں؟ کلیسیا کے باہر والوں کا انصاف تو خدا کرے گا۔ صحیفہ کہتا ہے کہ تم اس بدکار آدمی کو اپنے درمیان سے نکال دو۔ پہلا کرنتھیوں باب 6۔ جب تم میں سے کوئی آپس میں کوئی مسئلہ پیش کرے تو خدا کے مقدس لوگوں کے سامنے لانے کے بدلے تم کیوں غیر راست باز لوگوں کی عدالت میں انصاف کرنے کی جرات کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خدا کے لوگ اس دنیا کا انصاف کریں گے؟ اور اگر ہم دنیا کا انصاف کر سکتے ہیں تو کیا چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کے لائق نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم فرشتوں کا بھی انصاف کرتے ہیں؟ تو پھر دنیاوی معاملوں کے فیصلے کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر تمہارے پاس دنیاوی مقدمے ہوں تو جو لوگ کلیسیا کے نہ ہوں ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ لوگ کلیسیا کی نظر میں حقیر سمجھے جاتے ہیں۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، کیا تم میں ایک بھی دانہ ایسا نہیں ملتا جو اپنے دو بھائیوں کے درمیان کا فیصلہ کر سکے؟ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے خلاف مقدمہ لڑتا ہے اور تم بے دینوں کو ان کا فیصلہ کرنے دیتے ہو۔ تمہاری عدالت کے مقدمے ظاہر کرتے ہیں کہ تم ہار چکے ہو۔ تم ظلم برداشت کرنا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنے ساتھ ناانصافی اور دھوکہ کھانا کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم خود برائی کر رہے ہو اور دھوکے دیتے ہو، اور مسیح میں اپنے بھائیوں کے ساتھ تم ایسا کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ ایسے لوگ خدا کی بادشاہت میں وارث نہ ہوں گے جو حرام کاری، بتوں کی پرستش، عیاش، زناکار اور لونڈے باز ہیں، جو لوگ چور، خود غرض، شرابی، گالیاں دینے والے، دھوکے باز ہیں۔ پچھلے سالوں میں کچھ تم میں سے ایسے ہی تھے، لیکن اب تمہیں پاک کیا گیا ہے۔
اور مقدس کر دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام اور ہمارے خدا کی روح سے انہیں راست باز کر دیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ جی ہاں، لیکن سب چیزیں مقدس نہیں ہیں۔ میں سب کچھ کرنے کو آزاد ہوں، لیکن میں اپنے پر کسی کو حاوی ہونے نہیں دوں گا۔ کوئی کہتا ہے کھانا پیٹ کے لیے ہے کہ پیٹ کھانے کے لیے، یہ سچ ہے، لیکن خداوند ان دونوں کو تباہ کر دے گا۔ ان کا جسم حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کی خدمت کے لیے ہے، اور خداوند جسم کے فائدے کے لیے ہے۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو دوبارہ جلایا، بلکہ اپنی قدرت سے وہ موت سے ہم سب کو بھی جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے جسم مسیح کے اعضاء ہیں؟ کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر فاحشہ کے اعضاء بناؤں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی فاحشہ کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جسم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ لیکن جو شخص خود کو خداوند سے جوڑتا ہے وہ روحانی طور پر اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے۔ اس لیے حرام کاری سے دور رہو۔ ہر وہ گناہ جو آدمی کرتا ہے اس کے بدن سے باہر ہے، لیکن جو حرام کاری کرتا ہے وہ خود اپنے بدن کا گنہگار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مقدس روح تم میں ہے؟ وہ خدا کی طرف سے تحفے میں ملی ہے، اور وہ تمہارا جسم روح القدس کی ہیکل ہے۔ وہ تمہاری بنائی ہوئی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے تم کو قیمت دے کر خریدا ہے۔ پس تم اپنے جسم سے خدا کی تعظیم کرو۔ پہلا کرنتھیوں باب 7۔ اب ان باتوں کے بارے میں جو تم نے لکھی تھی، مرد کے لیے بہتر ہے کہ عورت کو نہ چھوئے، اس لیے کہ حرام کاری کا اندیشہ ہے۔ ہر آدمی اپنی بیوی رکھے اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے۔ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا کرے اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ اپنے بدن پر بیوی کا کوئی حق نہیں بلکہ اس کے شوہر کا ہے، اور اسی طرح اپنے بدن پر شوہر کا کوئی حق نہیں بلکہ اس کی بیوی کا ہے۔ تم ایک دوسرے کو رد نہ کرو۔ تم ایک دوسرے سے عبادت میں مشغول ہونے کے لیے کچھ وقت کے لیے الگ ہو سکتے ہو اور دوبارہ مل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو بہکائے، لیکن میں یہ اجازت کے طور پر کہتا ہوں کہ حکم کے طور پر نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب آدمی میرے جیسے ہوں، لیکن ہر ایک کو خدا کی طرف سے مختلف قسم کی توفیق ملی ہے۔ یہ تحفہ کسی کو ایک طرح سے اور دوسرے کو دوسری طرح سے ملا ہے۔ میں ان بغیر شادی شدہ اور بیویوں سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ میں جیسا ہوں تم ویسے ہی رہو، لیکن اگر خود پر قابو نہیں ہے تو شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنا جنسی خواہشوں میں جلنے سے بہتر ہے۔ اب ان کے لیے جن کا بیاہ ہو گیا ہے میں حکم دیتا ہوں، اور یہ حکم میں نہیں بلکہ خداوند دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نہ چھوڑے، اور اگر بیوی شوہر کو چھوڑ دے تو اسے اکیلا رہنا چاہیے، یا پھر اپنے شوہر سے ملاپ کر لے، اور شوہر بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ اب باقی لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ خداوند نہیں، اگر کسی بھائی کی بیوی با ایمان نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ اس کو نہ چھوڑے، اور اگر عورت کا شوہر با ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو تو وہ شوہر کو طلاق نہ دے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں ہے وہ بیوی کے سبب پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں ہے وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے بچے ناپاک ہوتے لیکن اب مقدس ہیں۔ اگر ویسے مرد جو با ایمان نہ ہو اور جدا ہونا چاہے تو اسے ہو جانے دو،
ان حالات میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں۔ خدا نے ہم کو پرامن زندگی کے لیے بلایا۔ اے عورت، تجھے کیا خبر کہ شاید تیرے ذریعے تیرا شوہر بچ جائے، اور اے مرد، تجھے کیا خبر کہ شاید تیری بیوی تیری وجہ سے بچ جائے۔ مگر خداوند نے ہر ایک کو جیسا دیا ہے، جس کو جس طرح چنا ہے اس کو اسی طرح جینا چاہیے، جس طرح تم خدا کے بلانے کے وقت تھے۔ اور میں سب کلیسیاؤں کو ایسا ہی حکم دیتا ہوں، جب کسی کو خدا کی طرف سے بلایا گیا اور وہ مختون ہے تو اسے اپنے ختنہ ہونے کو نہیں چھپانا چاہیے۔ جو نامختون کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص نے ختنہ کی ہے یا نہیں کی ہے، کوئی بات نہیں، بس خدا کے احکاموں کی اطاعت کرنی ضروری ہے۔ ہر شخص کو جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اگر تجھے غلام کی حالت میں بلایا گیا ہے تو اس کی فکر نہ کر، لیکن اگر تجھے آزاد ہونے کے لیے موقع ملے تو اس کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے، اور اس کا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ خدا نے تمہیں قیمت دے کر خریدا ہے، اس لیے آدمیوں کے غلام نہ بنو۔ بھائیوں اور بہنوں، جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہو اپنی اسی حالت میں خدا کے ساتھ رہے۔ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے حق میں میرے پاس خداوند کا کوئی حکم نہیں، لیکن اپنی رائے دیتا ہوں۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، کیونکہ خداوند مجھ پر اپنی مہربانی کرے۔ پس موجودہ مصیبت کے خیال سے میری رائے میں بہتر یہی ہے کہ آپ غیر شادی شدہ رہیں۔ اگر آپ بیوی رکھتے ہیں تو اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو بیوی کی تلاش نہ کریں، لیکن اگر تو بیاہ کرے گا بھی تو کچھ گناہ نہیں، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو اسے گناہ نہیں، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے، اور میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وقت بہت کم ہے، پس آگے کو چاہیے کہ بیوی والے ایسے ہوں کہ گویا ان کی بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے، اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ گویا دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ اب تو دنیا کی صورت باقی ہے، لیکن وہ زیادہ دن نہیں رہتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو۔ بے بیاہا آدمی ہمیشہ خداوند کے کاموں کی طرف دھیان دے گا۔ اس کا نشانہ یہ ہوگا کہ خداوند کو کس طرح راضی کرے۔ لیکن بیاہا ہوا آدمی دنیاوی معاملے میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو راضی کرے۔ بیاہی اور بے بیاہی میں بھی فرق ہے۔ بے بیاہی کو خداوند کی فکر بھی رہتی ہے تاکہ اس کا جسم اور روح دونوں پاک ہوں، مگر بیاہی ہوئی عورت دنیا کی فکر میں رہتی ہے کہ کس طرح اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کہ پابندی کے لیے، بلکہ اس لیے یہ کہتا ہوں تم صحیح طریقے پر زندگی گزارو۔ تم خداوند کی خدمت میں بے وسوسہ مشغول رہو۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی اس کنواری بیٹی کے لیے جس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے وہ نہیں کر رہا ہوں جو صحیح ہے، اور اگر اس کے لیے اس کی خواہشات شدید ہیں تو اسے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ایسا کرنا گناہ نہیں، لیکن جو اپنے ارادے میں پختہ ہے اور جس پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے،
بلکہ اپنی خواہشوں پر بھی مکمل قابو رکھتا ہے، اور جس نے اپنے دل میں پورا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی کنواری کو بے نکاح رکھوں گا، وہ اچھا کرتا ہے۔ بس جو اپنی منگنی کی ہوئی لڑکی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور جو منگنی کی ہوئی کو نہیں بیاہتا اور بھی اچھا کرتا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی پابند ہے جب تک شوہر زندہ رہتا ہے، لیکن اگر اس کا شوہر مر جائے تو وہ آزاد ہے، جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ آدمی خداوند میں ایمان رکھتا ہو۔ مگر وہ میری رائے میں وہ پھر سے شادی نہیں کرتی تو وہ خوش نصیب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی روح مجھ میں بھی ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 8۔ اب بتوں کی قربانیوں کی بابت یہ ہے، ہم جانتے ہیں، ہم سب کو اس کا علم ہے۔ علم سے غرور پیدا ہوتا ہے، لیکن محبت ہمیں طاقتور بناتی ہے۔ اگر کوئی گمان کرے کہ وہ کچھ جانتا ہے، جو کچھ وہ جانتا ہے اب تک کچھ نہیں جانتا، لیکن جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے اس کو خدا پہچانتا ہے۔ پس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ صحیح معنوں میں بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوائے ایک کے کوئی اور خدا نہیں۔ کوئی چیز چاہے زمین پر ہو یا آسمان میں، جو خداوند دیوتا کہلاتے ہیں اہم نہیں ہیں۔ حقیقت میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے لوگ خدا یا خداوند کہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو ایک ہی خدا ہے جو ہمارا باپ ہے، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں، اور ہم اسی کے لیے ہیں۔ اور ایک ہی خداوند ہے، اور وہ یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں تحقیق کی گئیں، اور ہماری زندگی اسی کے وسیلے سے ہے۔ لیکن سب کو اس حقیقت کا علم نہیں۔ بعض بت پرستی میں بہت زیادہ مشغول ہیں، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی سمجھ کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اور نہ کھائیں تو ہمارا نقصان نہیں، اگر کھائیں تو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ہوشیار رہو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آزادی کمزور ایمان والے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ تم کو اس کا علم ہے کہ بت خانے کی جگہ جا کر کھانا کھانے کے لیے تم آزاد ہو۔ لیکن اگر کوئی کمزور دل شخص نے تم کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا وہ بتوں کی قربانی کا گوشت کھانے کے لیے دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص ہلاک ہو جائے گا جس کی خاطر مسیح نے جان دے دی۔ اس طرح مسیح میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے خلاف گناہ کرتے ہوئے اور تو ان کے کمزور دل کو چوٹ پہنچاتے ہوئے تم لوگ مسیح کے خلاف گناہ کر رہے ہو۔ اس لیے اگر کھانا میرے بھائی بہن کا سبب ہے تو وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا، اور میں کبھی بھی گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ میں اپنے بھائی یا بہن کو گناہوں میں ملوث ہونے نہیں دوں گا۔ پہلا کرنتھیوں باب 9۔ کیا میں آزاد نہیں ہوں؟ کیا میں رسول نہیں ہوں؟ کیا میں نے یسوع کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے؟ کیا تم خداوند میں میرے کام کرنے والے نہیں ہو؟ اگر میں اوروں کے لیے رسول نہیں تو تمہارے لیے تو بے شک رسول ہوں، کیونکہ تم خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو۔ جو میرا امتحان لیتے ہیں تو ان کے لیے یہی میرا دفاع ہے۔ کیا ہمیں کھانے پینے کا اختیار نہیں؟ کیا ہم کو اختیار نہیں کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو بھروسہ والی بیوی کو ساتھ میں، جیسا رسول اور خداوند کے بھائی اور کیفا کرتے ہیں؟ کیا میں اور برناباس ہی لوگ ہیں جو سخت محنت
مشقت سے زندگی گزاریں؟ کون سا سپاہی کبھی اپنے خرچ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ کون انگور کا باغ لگا کر پھل نہیں کھاتا؟ یا کون بھیڑ چرا کر اس بھیڑ کا تھوڑا بھی دودھ نہیں پیتا؟ کیا میں یہ باتیں انسانی قیاس ہی کے موافق کہتا ہوں؟ کیا شریعت بھی یہی نہیں کہتی؟ موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے، جب اناج کو علیحدہ کر رہے ہوں تو کھلیہان میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ خدا یہ کہتا ہے، کیا اسے ان بیلوں کی فکر ہے یا نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں کہتا، ہمارے لیے ہاں، یہ صحیفہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے؟ کیونکہ جوتنے والا اور دانے اگانے والا دونوں اسی امید پر رہتے ہیں کہ فصل آنے کے بعد بانٹ لیں۔ ہم نے روحانی بیج تمہارے درمیان بویا، تب کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی معدی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ جب اوروں کا تم پر حق ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ حق تم پر نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس حق سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے، تاکہ مسیح کی خوشخبری دینے میں حرج نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو ہیکل میں خدمت کرتے ہیں وہ جو ہیکل سے کھاتے ہیں قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں، قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری کا اعلان کرنے والے خوشخبری کا اعلان کر کے وسیلہ سے گزارا کریں، لیکن میں نے ان میں سے کسی حق کا استعمال نہیں کیا۔ میں کسی حق کو استعمال کرنا نہیں چاہتا، اور اس غرض سے یہ لکھا ہے کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے۔ اگر میں خوشخبری مناؤں تو میرا فخر کرنے کا سبب نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ ضروری ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں۔ کیونکہ اگر میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں تو میں انعام کا حقدار ہوں، اور اپنی مرضی سے چن نہیں سکتا، تو مجھے خوشخبری دینی چاہیے۔ یہ میرا حق ہے۔ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے سونپا گیا ہے کہ کچھ بھی کروں، تب مجھے کسی قسم کا اجر ملتا ہے۔ میرا اجر خوشخبری کی آزادانہ تعلیم دینا ہے۔ میں ان حقوق کو استعمال نہیں کروں گا جو خوشخبری سے مجھے دیا گیا۔ اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں، پھر بھی میں نے اپنے آپ کو غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو بچاؤں۔ میں یہودیوں کو جیتنے کے لیے یہودی جیسا بنا تاکہ یہودیوں کو جیت سکوں۔ جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں اس آدمی کی طرح شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو جیت سکوں۔ وہ لوگ جو شریعت کے ماتحت نہیں، میں ان کی طرح ایسا آدمی بنا، اس لیے کہ جو شریعت کے ماتحت نہیں ہیں ان کو بچانے میں مدد کروں۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کی شریعت میں بے شرع نہیں، بلکہ مسیح کی شریعت کے ماتحت ہوں۔ میں کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو جیت سکوں۔ میں سب لوگوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی بھی راستے سے ہو میں کچھ لوگوں کو کسی طرح سے بچاؤں۔ میں سب کچھ خوشخبری کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ فصل میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے سبھی تو ہیں، مگر انعام کسی ایک کو ہی ملتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ جو لوگ مقابلے میں حصہ لیتے ہیں سخت تربیت سے گزرتے ہیں۔ وہ لوگ اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے جو تباہ ہو جائے گا، لیکن ہم قائم رہنے والا تاج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ بس میں بھی اس طرح ایک مقصد کے تحت دوڑتا ہوں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا۔ میں اپنے بدن کو سخت تربیت سے قابو میں رکھتا ہوں، کیونکہ میں دوسرے لوگوں میں تعلیم دینے کے بعد خود سے ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا مجھے ٹھکرا نہ دے۔
پہلا کرنتھیوں باب 10۔ بھائیوں اور بہنوں، میں چاہتا ہوں کہ تم واقف ہو جاؤ کہ سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سبھی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ہی روحانی خوراک کھائی، سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، سب کے سب اس روحانی چٹان سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح ہی تھا، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، اور وہ بیابان میں ہلاک ہو گئے۔ اور یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہریں، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسا کہ انہوں نے کی، اور تم بت کی عبادت نہ کرو جس طرح بعض ان میں سے کرتے تھے، جیسا کہ لکھا ہے، لوگ کھانے اور پینے کو بیٹھے ہوئے تھے، پھر ناچنے کو اٹھنے لگے۔ اور ہم کو حرام کاری نہیں کرنی چاہیے جس طرح ان میں سے بعض نے کی، نتیجے میں ایک ہی دن میں 23,000 مر گئے۔ ہم کو خداوند یسوع مسیح کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے جس طرح ان میں سے بعض نے کی تھی، نتیجے میں انہیں سانپوں نے ہلاک کر دیا۔ تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے، وہ موت کے فرشتے کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر اس لیے واقع ہوئیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں، اور ہم آخری زمانے والوں کے لیے انتباہ کے واسطے لکھی گئی۔ جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے تاکہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، لیکن خدا بھروسے مند ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا۔ جب وہ آزمائش آئے گی تب وہ راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اسی سبب سے اے میرے پیارو، بت کی عبادت سے اجتناب کرو۔ میں تم کو عقل مند جان کر کلام کر رہا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم خود اس کا انصاف کر لو۔ برکت کا پیالہ جس پر ہم شکر گزار ہیں، کیا مسیح کے خون میں ہماری شمولیت نہیں؟ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا یسوع کے بدن میں ہماری شرکت نہیں؟ چونکہ صرف ایک ہی ہے، اس لیے ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جو بہت سے ہیں، ایک بدن ہیں۔ اسرائیلیوں کے متعلق سوچو، کیا قربانی کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ جو گوشت بتوں کی قربانی کا ہے اہم چیز ہے، یا بت اہم ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں وہ شیاطین کے لیے کرتے ہیں، خدا کے لیے نہیں کرتے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم شیطان کے ساتھ شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں نہیں پی سکتے۔ تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زیادہ قوت والے ہیں؟ نہیں، ہم کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں، مگر سب کچھ فائدے مند نہیں۔ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہیں، مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسروں کا بھلا سوچے۔ قصائیوں کی دکان میں جو کچھ بکتا ہے وہ کھاؤ، اور اپنی امتیاز کے سبب سے جانچ نہ کرو۔ یہ لکھا ہے، زمین اور سب کچھ جو اس میں ہے خداوند کا ہے۔ جو کوئی بے بھروسہ آدمی تمہیں کھانے کے لیے بلائے اور تم جانے کے لیے تیار ہو گئے، جو کچھ تمہارے آگے رکھا ہے اسے کھاؤ، اور اس کے تعلق سے کچھ نہ پوچھو، اور اپنی دینی امتیاز کے سبب سے کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر تم سے کوئی کہے کہ یہ قربانی کا گوشت ہے تو اس کو مت کھاؤ۔ کیوں؟ جس نے تمہیں جتایا، اور دینی امتیاز کے سبب سے نہ کھاؤ۔ میں تمہارے ضمیر کے بارے میں نہیں کہتا، بلکہ اس آدمی کے ضمیر کے بارے میں کہتا ہوں۔ بھلا میری آزادی دوسرے شخص کے امتیاز سے کیوں پرکھی جائے؟ اگر میں خدا کا شکر ادا کر کے
کوئی چیز کھاتا ہوں، جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے لیے مجھ پر تنقید کی جاتی ہے۔ اس لیے چاہے تم کھاؤ، چاہے پیو، چاہے کچھ اور کرو، سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے رکاوٹ کا سبب بنو، نہ یونانیوں کے لیے، نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں از راہ کرم سب کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، اپنا نہیں بلکہ بہت سوں کا فائدہ تلاش کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ نجات پائیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 11۔ تم میرے ماتحت چلو جیسے میں مسیح کے ماتحت چلتا ہوں۔ میں تمہاری توصیف کرتا ہوں کہ تم زندگی کے موڑ پر مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں تعلیمات پہنچا دیں تم اسی طرح ان کو برقرار رکھو۔ لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسیح ہر مرد کا سرپرست ہے، اور ہر مرد عورت کا سرپرست ہے، اور خدا مسیح کا سرپرست ہے۔ کوئی بھی مرد جو سر ڈھک کر دعا یا نبوت کرتا تو وہ اپنے سر کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی عورت جو اپنے سر کو بغیر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے تو وہ اپنے سر کی بے حرمتی کرتی ہے۔ یہ ٹھیک اس عورت کے جیسا جس نے اپنا سر منڈوا لیا، اور یہ کسی بھی عورت کے لیے اپنے سر کے بال کٹوا لینا یا اپنا سر منڈوا لینا شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے اس عورت کو اپنا سر ڈھک کر رکھنا چاہیے، لیکن مرد کو سر ڈھکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے، لیکن عورت مرد کا جلال ہے۔ اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے، اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے وجود میں آئی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے۔ فرشتوں کے سبب سے بھی اسے ایسا کرنا چاہیے، لیکن خداوند میں کوئی عورت مرد کے ساتھ آزاد نہیں ہے، اور مرد عورت کے ساتھ آزاد نہیں ہے۔ یہ سچ ہے، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے اسی طرح مرد عورت کے ذریعے آیا ہے، لیکن سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تم خود ہی طے کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا قدرت خود تمہیں سبق نہیں دیتی کہ مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے، لیکن عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی عزت ہے، کیونکہ بال چھپانے کے لیے فطری طور پر دیے گئے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس پر بحث کرنا پسند کرتے ہیں، مگر ہم خدا کی کلیسیا پر اس پر بحث کرنا پسند نہیں کرتے۔ میں جو حکم دیتا ہوں اس میں تمہیں داد نہیں دیتا، کیونکہ تمہارے جمع ہونے سے بہتری سے زیادہ نقصان ہے۔ اول تو میں سنتا ہوں کہ جس وقت تم کلیسیا کے طور پر جمع ہوئے تو تم میں تفرقے ہو گئے، اور میں کچھ حد تک یقین کرتا ہوں، کیونکہ تم میں تفریق کا ہونا ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں با ایمان اور مقبول کون ہے۔ پس تم جمع ہوئے تو جو کھا رہے ہو وہ عشائے ربانی نہیں کھا رہے ہو، کیونکہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو دوسروں کا انتظار نہیں کرتے، اور کوئی شخص بھوکا ہی چلا جاتا ہے، اور کوئی اتنا کھاتا ہے کہ مست ہو جاتا ہے۔ کیا کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں ہیں، یا تم دکھاوے کے لیے خدا کی کلیسیا کی حفاظت کر رہے ہو، اور جن کے پاس کھانا نہیں انہیں شرمندہ کرتے ہو؟ میں تم سے کیا کہوں؟ اس کے لیے کیا میں تمہاری توصیف کروں؟ اس معاملے میں میں تمہاری سفارش نہیں کرتا، کیونکہ جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے وہ مجھے خداوند سے ملی تھی۔ یسوع نے اس رات جب اسے ہلاک کرنے کے لیے پکڑا گیا تھا ایک روٹی لی اور شکر ادا کر کے توڑا اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں، مجھے یاد کرنے کے لیے تم ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا اور کہا، اس پیالے میں میرے خون کے ساتھ نیا معاہدہ مہر بند ہے، جب کبھی تم اسے پیو تو مجھے یاد کر لیا کرو۔ کیونکہ جتنی بار بھی تم اس روٹی کو کھاتے ہو اور اس پیالے کو پیتے ہو
اتنی ہی بار جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا تم خداوند کے موت کا اظہار کرتے ہو۔ اس واسطے جو کوئی خداوند کی روٹی نامناسب طور پر کھائے اور خداوند کے پیالے سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کا قصوروار ہوگا۔ لیکن آدمی خود کو آزما لے تو وہ روٹی کھائے اور شراب کا پیالہ پیے، کیونکہ خداوند کے بدن کو نہ پہچانے۔ جو اس روٹی کو کھاتا ہے اور اس پیالے سے پیتا ہے وہ اس طرح کھا پی کر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ اسی سبب سے تم میں سے بہتر لوگ کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے مر گئے، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو جانچ لیا ہوتا تو ہم خدا کی پکڑ میں نہ آتے۔ جب خداوند ہمارا انصاف کرتا ہے ہم تو باوقار ہوں گے، تاکہ ہم دنیا میں رد نہیں ہوں گے۔ بس اے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کا انتظار کرو۔ اگر سچ مچ کسی کو بہت بھوک لگی ہو تو اسے گھر پر ہی کھانا کھا لینا چاہیے، تاکہ تمہارا جمع ہونا تمہارے لیے سزا کا سبب نہ بنے، اور باقی باتوں کو میں آ کر سمجھا دوں گا۔ پہلا کرنتھیوں باب 12۔ بھائیوں اور بہنوں، اب میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے سلسلے میں بے خبر رہو۔ کیا تم جانتے ہو جب تم ایمان کے قائل نہیں تھے تو تم لوگ گونگے بتوں کی پرستش کرنے کے لیے کئی طرح کی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور بغیر روح القدس کی مدد کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، سب ایک ہی روح سے ہیں۔ خدمتیں بھی کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن وہ سب اسی خداوند سے ہیں۔ کہ الگ طریقے کی سرگرمیاں ہیں، لیکن وہ سب اسی خدا کی ہیں۔ خدا سب میں ہے اور سب کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ ہر شخص میں یہ صلاحیت روح نے دی ہے۔ کسی کو روح کے وسیلے سے حکمت کے کلام کی صلاحیت ملی، کبھی دوسرے کو وہی روح نے صلاحیت دی کہ علمیت سے بات کرے، اور کسی کو اسی روح نے ایمان دی، اور وہی دوسروں کو شفا دینے کی نعمت دی، اور وہی روح کسی کو معجزے کی قدرت، اور کسی کو نبوت، اور کسی کو بدروحوں کا امتیاز، اور کسی کو طرح طرح کی زبانیں کہنے کی صلاحیت، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ عنایت ہوا۔ لیکن یہ سب نعمتیں وہی ایک روح کی طرف سے جو ہر ایک کو جو چاہتا ہے بانٹتی ہے۔ بدن ایک ہے، اعضاء کئی ہیں، یہاں تک کہ اعضاء زیادہ ہیں، مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے۔ مسیح بھی کچھ اس طرح ہی ہے۔ ہم سب کو چاہیے، یہودی ہوں یا یونانی، غلام ہوں یا آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے بپتسمہ دیا گیا ہے۔ ایک ہی بدن میں ایک ہی بدن کے مختلف اعضاء بن جانے کے لیے، اور ہم کو سب ایک ہی مقدس روح دی گئی ہے۔ اب تم دیکھ سکتے ہو، بدن کسی ایک حصے سے نہیں بنا، بلکہ اس میں بہت سے حصے ہوتے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے میں بدن کا نہیں، تو کیا اس وجہ سے وہ بدن کا حصہ نہیں رہتا؟ اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن سے نہیں ہوں، تو کیا وہ اس سبب سے وہ بدن کا حصہ نہیں رہے گا؟ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو وہ کیسے سنتا؟ اور اگر سارا بدن کان ہی ہوتا تو وہ کیسے سونگھتا؟ لیکن فی الواقع خدا نے بدن میں ہر ایک حصہ اپنی مرضی کے موافق اپنی جگہ رکھا ہے۔ اگر تمام اعضاء ایک ہی اعضاء ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ لیکن اب یہ صحیح ہے، اعضاء تو کئی ہیں، بدن صرف ایک ہے۔ تو وہ آنکھ ہاتھ سے نہیں کہتی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اسی طرح کہ سر پاؤں سے نہیں کہتا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے بہت کمزور لگتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ہم چند اعضاء کو جنہیں کم
اہم سمجھتے ہیں، در حقیقت ہم ان کی ہی زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ہم ہمارے نازیبا اعضا کی بہت دیکھ بھال کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے زیادہ خوبصورت اعضا کو دیکھ بھال کی ضرورت نہیں۔ خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے جس سے وہ اعضا کو جو کم خوبصورت ہیں اور زیادہ عزت پاتے ہیں۔ خدا نے ایسا اس لیے کیا کہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے، لیکن یہ پورے اعضا یکساں ایک دوسرے کے برابر فکر رکھیں۔ اگر بدن کا ایک عضو تکلیف پاتا ہے تو سب اعضا اس کے ساتھ آپس میں تکلیف پاتے ہیں۔ اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو تب سب اعضا اس کے ساتھ مل کر خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مسیح کا بدن ہو اور ہر ایک اس کے بدن کا حصہ ہے، اور خدا نے کلیسیا میں مختلف لوگوں کو مقرر کیا، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر وہ لوگ شفا کی نعمت دینے والے، اور وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو قائدین کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مختلف طرح کی زبانیں بولتے ہیں۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تم ضرور عمدہ سے عمدہ نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو۔ اب میں تم سب سے عمدہ راستہ بتاتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں باب 13۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، تب میں ٹھنٹھناتا گھنٹی یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اگر مجھے خدا سے نبوت ملے اور سب سچ بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور میں محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر اپنا سارا مال لوگوں کو کھلا دوں، اور اگر میں اپنا بدن جلانے کے لیے دے دوں، لیکن میں محبت نہ رکھوں تو مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ محبت صابر اور مہربان ہے، یہ حسد نہیں کرتی، اور یہ اپنی ہی بغل نہیں پھونکتی، یہ مغرور نہیں، محبت سخت رویہ نہیں رکھتی، یہ خود غرض نہیں ہے، یہ جلد جھنجھلاتی نہیں، اور اپنی غلطیوں کو یاد نہیں رکھتی۔ جو اس کے خلاف ہو، محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، اور وہ سچائی پر خوش ہوتی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، وہ ہمیشہ یقین کرتی ہے۔ محبت ہمیشہ امید سے بھرپور رہتی ہے، ہر چیز کو برداشت کرتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن نبوتیں ہوں تو ختم ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا علم اور ہماری نبوت محدود ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص ختم ہو جائے گا۔ جب میں بچہ تھا، میں بچے کی طرح بولتا تھا، میں بچوں کی طرح سوچتا تھا، میں بچوں کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا، لیکن اب میں جوان ہوں، میں نے اپنے بچپن کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم آئینے میں دھندلا سا عکس دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم میں کاملیت آئے گی تو روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم محدود ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے خدا مجھے جانتا ہے۔ غرض یہ 3 چیزیں جاری رہیں گی، ایمان، امید، محبت، لیکن ان میں افضل ہے محبت۔ پہلا کرنتھیوں باب 14۔ محبت کے طالب بنو اور روحانی نعمتوں کی بھی خواہش رکھو، خصوصی طور سے خدا کے پیغام کی نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے اور اس کے الفاظ میں طاقت، نصیحت اور تسلی کی باتیں لوگوں کے لیے ہوتی ہیں،
جو مختلف زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی خود مدد کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی مدد کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب مختلف زبانوں میں باتیں کرو، لیکن مجھے زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی اگر تم نبوت کرو۔ نبوت کرنے والا مختلف زبانیں بولنے والے سے زیادہ اہم ہے۔ بہرحال اگر وہ زبانوں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نبوت کرنے والا۔ اگر وہ ترجمہ کر سکے تو کلیسیا کو جو وہ کہتا ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر میں تمہارے پاس آ کر مختلف زبانوں میں باتیں کروں تو میں کس طرح تمہارے لیے مفید ہوں گا، جب تک کہ میں کچھ مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تمہارے پاس نہ لاؤں۔ چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، جیسے بانسری کی آواز یا بربط کی آوازوں میں اگر فرق نہ ہو تو تم کس طرح پہچانو گے کہ کون سا سر بجا رہا ہے؟ اور اگر بگل کی آواز صاف نہ ہو تو کون لڑائی کے لیے تیاری کرے گا؟ اسی طرح جب تک تم بھی صحیح سمجھدار الفاظ نہ کہو، کوئی بھی کیسے جانے کہ تم نے کیا کہا ہے؟ تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں مختلف اقسام کی زبانیں ہیں، اور کوئی بھی زبان بے معنی نہ ہوگی۔ پس جب تک میں کسی مخصوص زبان کے معنی نہ سمجھوں، بولنے والے کے نزدیک میں اجنبی ٹھہروں گا، اور جو بات کرے گا میرے نزدیک اجنبی ٹھہرے گا۔ یہی بات تم پر بھی صادق آتی ہے۔ پس تم جب روحانی نعمتوں کی آرزو رکھتے ہو تو ایسی نعمتیں رکھنے کی کوشش کرو جس سے کلیسیا کو طاقت ملے۔ اس لیے جو اجنبی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ دعا کرے کہ اپنی بات کے معنی بھی بتا سکے، اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو روح بھی دعا کرتی ہے، مگر میری عقل بیکار ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی روح سے ہی دعا کروں گا اور اپنی عقل سے بھی دعا کروں گا۔ میں اپنی روح سے گاؤں گا اور میں اپنی عقل سے بھی گاؤں گا۔ جب تم خدا کی شکر گزاری صرف اپنی روح سے کرو تو ایک ناواقف شخص تیری شکر گزاری پر کیسے آمین کہے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ جب تم خدا کا شکر خوبصورت انداز میں ادا کرتے ہو تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس سے دوسرے آدمی کی ترقی نہیں ہوتی۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے الگ الگ زبانوں میں بولنے کی نعمت تمہارے سے زیادہ دی ہے، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، تم بدی میں بچے رہو، اپنی سمجھ میں جوان بنو۔ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، میں بیگانہ زبان بولنے والے لوگوں کے وسیلے سے اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے بات کروں گا، تو بھی وہ میری نہیں سنیں گے۔ یہی ہے جو خداوند فرماتا ہے۔ پس بیگانہ زبانیں اہل ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشانی ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ اہل ایمان والوں کے لیے ہے۔ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولنا شروع کر دیں اور ناواقف اور بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تمہیں پاگل نہیں کہیں گے؟ لیکن اگر ہر کوئی نبوت کی باتیں کہہ رہا ہے اور کوئی ناواقف یا بے بھروسے مند باہر سے اندر آ جائے اور وہ تعلیم کو سنتا ہے، سب لوگوں سے اور اس کا انصاف کراتا ہے، لوگ اس کے گناہوں کے قائل ہیں، اسی پر اس کا انصاف ہوگا اور اس کے دل کے بھید ظاہر ہو جائیں گے، اور وہ تب منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا سچا خدا تم میں ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں،
تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب تم اکٹھے ہوتے ہو تو تم میں سے کوئی مناجات، کوئی مکاشفہ اور کوئی تعلیم کے راز کا افتتاح کرتا ہے، کوئی کسی بیگانہ زبان میں بولتا ہے تو کوئی اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ یہ سب باتیں کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی بیگانہ زبان میں باتیں کرنی ہوں تو زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری بولیں اور ایک شخص ترجمہ کرے۔ اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو بیگانہ زبان بولنے والی کلیسیا میں خاموش رہے اور اپنے دل سے خدا سے باتیں کرے۔ نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ اگر دوسرے کے پاس بیٹھنے والے پر وہی اترے تو پہلے بات کرنے والا خاموش ہو جائے، کیونکہ تم سب کے سب ایک ایک کر کے نبوت کر سکتے ہو، تاکہ سب سیکھیں اور سب کو نصیحت ہو۔ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں، کیونکہ خدا پریشانی نہیں بلکہ امن لاتا ہے۔ عورتیں کلیسیا کے اجتماعوں میں خاموش رہیں، کیونکہ خدا کے مقدس لوگوں کے کلیسیاؤں میں یہ عمل جاری ہے۔ عورتوں کو کہنے کی اجازت نہیں، جیسا کہ شریعت میں بھی لکھا ہے، انہیں تابع رہنا چاہیے۔ اگر وہ کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے شوہر سے پوچھیں، کیونکہ عورت کا کلیسیا کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے۔ کیا خدا کا کلام تم میں سے نکلا؟ نہیں، یہ صرف تم ہی تک پہنچا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی نعمت والا سمجھتا ہو تو ایسا معلوم ہو کہ جو باتیں میں تمہیں لکھ رہا ہوں وہ خدا کا حکم ہے۔ اگر کوئی اسے نہیں پہچان پاتا تو اس کو بھی خدا نہیں پہچانے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، خدا کا پیغام کہنے میں ہمیشہ شائق رہو، مگر لوگوں کو بیگانہ زبانوں میں بولنے سے منع نہ کرو، لیکن یہ سب باتیں شائستگی سے اور قرینے کے ساتھ عمل میں آئیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 15۔ اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری بتا دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، اور تم نے اس پیغام کو منظور بھی کر لیا ہے اور جس پر مضبوطی سے قائم بھی ہو، اور اسی پیغام کے وسیلے سے تمہیں نجات بھی ملی، اور تمہیں اس میں پکا ایمان لانا چاہیے اور اسی پر قائم رہو۔ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی تھی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح صحیفوں کے مطابق ہمارے گناہ کے لیے مرے اور وہ دفن ہوئے، اور صحیفے کے مطابق تیسرے دن جی اٹھے، اور وہ پطرس کے سامنے ظاہر ہوئے، اور اس کے بعد ان 12 رسولوں کو دکھائی دیے۔ پھر وہ دوبارہ 500 سے زیادہ بھائیوں کو اچانک دکھائی دیا، جن میں سے اکثر آج تک زندہ ہیں اور بعض کی موت بھی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ یعقوب کے آگے ظاہر ہوا، اور دوبارہ سب رسولوں کے آگے ظاہر ہوئے، اور آخر میں مجھے بھی دکھائی دیے، جیسے میں مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہوں، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، یہاں تک کہ میں رسول کہلانے کے لائق نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور یہ فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں سب رسولوں سے زیادہ سخت محنت کی۔ حقیقت میں یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ خدا کا فضل جو مجھ پر تھا۔ پس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم سب یہی منادی کرتے ہیں، اور اسی پر تم بھی ایمان لائے۔ اگر ہم نے یہ منادی دی مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں ہے تب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، اور اگر یہ مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، اور ہم بھی خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہریں گے، کیونکہ ہم نے خدا کے متعلق یہ گواہی دی
کہ خدا مسیح کو مردوں میں سے جلا دیا۔ اگر یہ سچ ہے کہ مرے ہوئوں کو زندہ اٹھایا نہ گیا، تو پھر خدا بھی مسیح کو مردوں میں سے نہیں جلایا، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تب مسیح بھی نہیں جی اٹھتا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے معنی ہے، تم اب اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ ہاں، اور اس صورت میں مسیح میں مر گئے، وہ ہلاک ہوئے۔ اگر مسیح کی دی ہوئی امید صرف اس زندگی میں موقوف ہے تو ہم سب آدمیوں میں بد نصیب ہیں، مگر فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی یہ مرے ہوئے میں فصل کا پہلا پھل ہے۔ موت ایک بنی نوع پر ایک انسان کے توسط سے آئی، اسی طرح آدمی ہی کے توسط سے مردوں کی قیامت آئی، اور جیسے آدم میں مرتے ہیں اسی طرح مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اس کے اعمال کے تحت اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے مسیح کی باری، پھر مسیح کے آنے پر اس کے تعلق رکھنے والے بھی زندہ جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد آخرت ہوگی۔ اس وقت مسیح ساری حکومت و سارا اختیار اور ساری قوت نیست و نابود کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ جب خدا سب دشمنوں کو مسیح کے پاؤں تلے لے آئے گا، اس وقت مسیح بادشاہ بن کر حکومت کرے گا۔ موت آخری دشمن ہے جو نیست و نابود کی جائے گی۔ جب وہ کہتی ہے خدا نے سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا ہے، لیکن جب وہ فرماتا ہے سب چیزیں اس کے تابع کر دی گئیں، تو ظاہر ہے کہ خدا نے سب کچھ اپنے علاوہ مسیح کے تابع کر دی، اور جب ہر چیز مسیح کے تابع کر دی گئی تھی تو یہاں تک کہ بیٹا بھی خدا کے تابع کر دیا جائے گا، جس نے ہر چیز اس کے تابع کر دی تھی، اور خدا ہر چیز پر حکومت کرے گا۔ اگر مردے جلائے نہ گئے اور ان کے سبب جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے وہ کیا کریں گے؟ اگر مردے جی نہیں اٹھے تو پھر کیوں ان کے لیے بپتسمہ دیا گیا؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کیوں ہر لمحہ خطرے میں پڑے رہتے ہیں؟ میں ہر روز مرتا ہوں۔ اے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں تم پر ہے۔ اگر میں انسانی وجہ سے افیسس میں درندوں سے لڑا تو میں نے کیا حاصل کیا؟ اگر مردے نہ زندہ کیے جائیں گے تو آؤ کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو مرنا ہی ہے۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ صحیح طرح ہوش میں آؤ اور لگاتار گناہ نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے تم میں بعض خدا سے واقف نہیں ہیں۔ تمہیں شرم دلانے کے لیے میں کہتا ہوں۔ لیکن کوئی یہ سوال کرے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں؟ کس طرح کے جسم رکھتے ہیں؟ کتنے نادان ہو تم جو کچھ بوتے ہو وہ زندہ نہیں ہوگا جب تک وہ نہ مرے، اور جو تم نے بویا ہے وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے والا ہے، بلکہ صرف دانہ ہے، خواہ گیہوں کا خواہ کسی اور چیز کا، مگر خدا اپنی مرضی سے ہی وہ جسم دیتا ہے۔ وہ ہر ایک بیج کو اس کا اپنا جسم دیتا ہے۔ ہر ایک روح کے جسم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آدمیوں کا جسم ایک طرح کا ہوتا ہے، جبکہ جانوروں کا جسم دوسری طرح کا ہے، پرندوں کا جسم اور طرح کا، اور مچھلیوں کا جسم بھی اور طرح کا ہوگا۔ آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی جسم بھی ہیں، مگر آسمانوں کے جسم کی شان و شوکت ایک طرح کی ہے، اور زمینوں کے جسم کی شان و شوکت دوسری طرح کی ہے۔ آفتاب کی اپنی شان و شوکت ہے، اور چاند کی اپنی شان و شوکت ہے، اور ستاروں کی اپنی شان و شوکت ہوتی ہے۔ ہاں، ایک ستارے کی شان و شوکت بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ اور یہ سچ ہے ان لوگوں کے لیے جو مردوں سے جی اٹھتے ہیں۔ جسم فنا کی حالت میں بویا جاتا ہے، لیکن بقا کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ جب جسم بے حرمتی کی حالت میں بویا جاتا ہے، لیکن جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔
کمزوری کی حالت میں بویا جاتا ہے اور قوت کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ اگر نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا ہے، پہلا آدمی زندہ نفس بنا، لیکن آخری آدم زندگی دینے والی روح بنا۔ لیکن روحانی جو تھا وہ پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اور بعد میں روحانی آیا۔ پہلا آدمی زمین کی خاک سے ہوا، دوسرا آدمی جنت سے ہے۔ وہ جو خاک سے بنے ہیں آدمی کی طرح ہیں، اور جیسا آسمانی لوگ آسمانی آدمی کی طرح ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی صورت کو اپنائے ہوئے ہیں اسی طرح وہ اس آسمانی صورت کو بھی اپنائے ہوئے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں تم سے کہتا ہوں، گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ سنو، میں تم سے راز کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں مریں گے بلکہ ہم سب بدل جائیں گے، پلک جھپکتے ہی، اور یہ ایک دم میں آخری بگل پھونکا جائے گا، تو پھونکتے ہی مرے ہوئے اہل ایمان ہمیشہ کے لیے جی اٹھیں گے اور ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ فانی جسم بقا کا لباس پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا لباس پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا لباس پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا لباس پہن چکے گا، تو صحیفہ میں جو لکھا ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گا کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے، اور گناہ کو شریعت سے قوت ملتی ہے، مگر خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشی۔ پس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور مستحکم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رہو، کیونکہ تم جانتے ہو خداوند میں تمہاری محبت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ پہلا کرنتھیوں باب 16۔ اب دیکھو، مقدسوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے بارے میں نے گلتیہ کی کلیسیاؤں کو جو حکم دیا ہے تم بھی ویسا ہی کرو۔ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑو، تاکہ میرے آنے تک کوئی چندہ جمع نہ کرنا پڑے۔ جب میں آؤں گا تو ایک سفارشی خط کے ساتھ تمہارے منظور کردہ کچھ آدمیوں کو روانہ کروں گا کہ تمہاری خیرات یروشلم کو پہنچا دیں، اور اگر میرا جانا مناسب معلوم ہوا تو وہ میرے ساتھ جائیں گے۔ جب میں مقدونیہ سے گزروں گا تو تمہارے پاس آؤں گا، کیونکہ مجھے مقدونیہ ہو کر جانا ہی تو ہے۔ شاید تمہارے ہی پاس کچھ دنوں کے لیے رہ سکوں، یا پورے جاڑوں تک، یا جاڑا بھی تمہارے پاس گزار دوں، تاکہ جس طرف میں جانا چاہوں گا تم مجھے اس طرف سفر کرنے میں مدد کرو، کیونکہ میں اب صرف راہ میں تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے کہ اگر خداوند کی مرضی شامل ہو تو میں طویل عرصے تک تمہارے پاس رہوں گا۔ میں پینتکست کی تقریب تک افسس میں رہوں گا، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع دروازہ مؤثر کام کرنے کے لیے کھلا ہے، اور میرے بہت سارے مخالف ہیں۔ اگر تیموتھیوس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بلا خوف آرام سے رہے، کیونکہ میں جس طرح خداوند کا کام کرتا ہوں وہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ پس کوئی اسے حقیر نہ جانے، اس کو میرے پاس سلامتی سے روانہ کرنا، تاکہ وہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے۔ اب ہمارے بھائی اپلوس کی بات یہ ہے کہ میں نے اسے دوسرے بھائیوں کے ساتھ تمہارے پاس جانے پر زیادہ زور دیا، مگر اس وقت جانے پر وہ مطلق راضی نہ ہوا،
لیکن خدا کی یہ مرضی بالکل نہیں تھی کہ وہ ابھی تمہارے پاس آتا، پس موقع ملتے ہی وہ تمہارے پاس آئے گا۔ ہوشیار رہو، اپنے ایمان پر سختی سے قائم رہو، حوصلہ مند رہو اور مضبوط رہو۔ تم جو کچھ کرو محبت سے کرو۔ تم جانتے ہو کہ ستفناس کا خاندان اخیا کا پہلا پھل ہے، اور وہ خدا کے لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں بھائیوں اور بہنوں، تم لوگ بھی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے اور ہر ان کے ساتھ خدمت کرنے والے ہر ایک کے تم تابع رہو۔ میں ستفناس، فرتونانوس اور اکسیکوس کے آنے سے خوش ہوں، کیونکہ جو کچھ تم سے رہ گیا تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف تمہاری بلکہ میری روح کو بھی تازہ کر دیا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کا احترام کرو۔ ایشیا کی کلیسیائیں تم کو سلام کہتی ہیں، اور ایکولا اور پرسکا اور اس کلیسیا سمیت جو ان کے گھر میں جمع ہیں تم کو خداوند میں سلام کہتی ہیں۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے تمہیں سلامت۔ مقدس بوسے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ میں خود اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں۔ اگر کوئی خداوند سے محبت نہیں رکھتا وہ ملعون ہے۔ اے خداوند آؤ۔ خداوند یسوع کا فضل و کرم تم پر ہوتا رہے۔ یسوع مسیح میں میری محبت تم سب کے ساتھ رہے۔